السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے، میرے میٹھے، میرے محسن بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور برکتوں سے آپ کا دامن ہمیشہ بھرتا رہے۔ جی میرے پیارے بچوں، آج کی جو ہماری گفتگو ہے تو آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رزق جو ہے میری عزیزہ، اس میں ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا وقت لگاتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنے دل ہوں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری اور ہماری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اس لیے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو جائے۔ جو گناہ ہو چکے ان پر اللہ پاک سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرو۔ جب ہم 200 سے زائد یعنی 300 کر لیتے ہیں تو یہ کثرت سے استغفار کرنا ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کوئی بھی جو ہے ہم صبح شام درود پاک پڑھتے ہیں، ہم 300 سے زائد پڑھ لیں تو اس کو کثرت سے پڑھنا ہی کہا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے، پھر بھی تکا لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے، آدھا علم ہے۔ تکے لگانے شروع کر دیتے ہیں، مجھے پتا۔ تو میری عزیزہ، یہ بات غلط ہے، گناہ میں چلی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ تو میری پیاری بیٹیوں، آخری بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے، جیسا کہ بدن میں ہمارا ہیڈ کا کام ہے، سر کا کام ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کا مقام صبر کا مقام ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ صبر کے مقام کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تو لیکن کہاں ایسے سمجھتے ہیں، جو بھی اپنی بینک، اپنے پلاٹ، اپنی چیزیں بھرتے جائیں گے لیکن کسی رشتہ دار کو بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے پہ توقع نہ رکھے۔ البتہ رشتہ داروں کی پریشانیوں میں ساتھ دینے سے رزق اور اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ تو میری عزیزہ، ہے تو بہت مشکل کہ لوگ کنویں میں پھینک دیتے ہیں جب اس کا صلہ برائی میں دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سمجھ لو وہ قبول ہو گئی۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا یعنی مخلص خالص دوست ملتا ہے، سچا، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔
مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میری عزیزہ اجازت چاہوں گی، اللہ آپ کو مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا اور کمنٹس بھی چھوڑیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔